کو ہم میں سے معلوم نہیں کہ قرآن مجید اس دنیا میں کیسے اور کتنے سال میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کے نزول کی کیا کیا صورتیں تھیں، اور قرآن مجید کن کن تکلیفوں کے ساتھ نازل ہوا۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، جس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے زمین پر اتارا گیا۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید اس دنیا میں جب اترا، پہلی دفعہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی کیا صورتحال تھی۔ قرآن مجید جب دنیا میں پہلی دفعہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے اللہ کی، تو وہاں پر ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام زمین سے لے کر آسمان تک ایک اونچے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی پہلی دفعہ حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا ہے۔ ایک جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، دوسری دفعہ ایک مرتبہ آپ نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ جبریل علیہ السلام سے کہ میں آپ کو اپنی اصلی حالت پر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش پر حضرت جبریل امین اپنی اصلی حیت پر آئے تھے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا۔ ایک اور دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، تو گویا پوری زندگی میں آپ نے 3 دفعہ حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ تو اب یوں سمجھیں کہ وہی نازل کس طریقے سے ہوا کرتی تھی، وہی کہتے کس کو ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے دیے ہیں۔ 3 طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا تو کسی چیز کا علم چھو کے دیکھ کے حاصل کرتا ہے، جس کو احساس کہتے ہیں۔ احساس کے ذریعے سے انسان علم سیکھتا ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جو انسان کی نالج بڑھا دے، جو انسان کو جانکاری دے دے کسی چیز کی۔ اب آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے انسان چھو کر، سونگھ کر، سن کر، یہ ساری چیزیں جس کو عربی میں حواس سے خمسہ کہتے ہیں، 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان سیکھتا ہے، کوئی چیز معلوم کرتا ہے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان یہ 5 چیزوں سے بھی اس کو علم حاصل نہیں ہوتا، تو وہاں انسان کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں عقل کام کرتی ہے یہ چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو وہاں انسان کو ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے کچھ سیکھنے کے لیے، اسی کا نام وحی ہے۔ اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ ایک چیز ہے، یہ کسی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، عورت کے پیٹ، تو مجھے دکھتا بھی نہیں، اور چھو کر وہ بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچہ کیسا ہوتا ہے، وہ بچہ کہاں پہ ہے، کس پوزیشن میں ہے۔ لیکن انسان سوچ سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اور وہ بچے کی شکل ایسے ہوتی ہے، بچہ اس حالت میں ہوتا ہے، اس کو ڈیزائن کر کے ڈاکٹر سمجھاتے ہیں کہ بچہ فلاں 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 حالت میں ہوتا ہے۔ تو انسان کی عقل سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کی حالت کیا ہوتی ہے، بچہ کیسے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ انسان نے دیکھا، ماں کے پیٹ کو چیر کر کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھ لیا تو وہ عقل کا نہیں، وہاں پہ آنکھوں کا کام ہو گیا۔ اب انسان عقل سے سمجھتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور وہاں وہی کام کرتی ہے۔ کیسے؟ انسان کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دنیا میں آئے تھے۔ انسان کے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد قبر کا عذاب ہوگا، جنت اور جہنم موجود ہیں،
ان ساری چیزوں کو انسان اگر عقل سے سمجھنا چاہے تو انسان عقل سے اس کو سمجھ نہیں سکتا. جہنم کو عقل سے کیسے انسان سمجھے گا؟ جنت کو کیسے عقل سے سمجھے گا؟ جنت ہو، جہنم ہو، اور مرنے کے بعد والی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، یہ عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور یہ وحی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. غیب پر ایمان اسی کا نام ہے. تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمان سے وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی کئی طریقے سے نازل ہوتی تھی. اس وحی کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو ہم انسانوں کو ملی. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، انبیاء آئے، اور انبیاء کو اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا، اور جو پیغمبر تھے ان کو وحی لے کر فرشتے آیا کرتے تھے. جبریل امین یہ وحی لے کر آنے والے مقرب فرشتے تھے، وحی لے کر آتے، اور وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو لاتے جو اللہ کا پیغام ہوتا. وہی الگ الگ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی. قرآن جو نازل ہوا بذریعے وحی نازل ہوا، اور وہی الگ الگ طریقے سے نازل ہوتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کبھی گھنٹیوں کے ذریعے، جو گھنٹیوں کی آواز ہوتی، گھنٹی بجانے سے جیسی آواز ہوتی، ایسی آواز مسلسل اللہ کے نبی علیہ السلام پر طاری رہتی، اور ایسی آواز کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید بذریعے وحی پہنچایا جاتا. اور کبھی جبریل امین انسان کی شکل میں آتے، کبھی جبریل امین خود اپنی اصلی حالت پر آتے، کبھی جبریل علیہ السلام کبھی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر قرآن مجید اتار دیتا، وہی نازل کرتا. تو الگ الگ طریقے ہوتے، لیکن جو گھنٹیوں والا طریقہ تھا یہ اللہ کے نبی کو بہت اس میں تکلیف ہوتی. آپ کے کان میں مسلسل آ کے گھنٹی بجاتے رہوں کتنی تکلیف ہوتی. تو بہت تکلیف کے ذریعے وہی نازل ہوا کرتی تھی. تو جب وہی نازل ہوتی تو قرآن مجید تھوڑا کر کے کل 23 سال میں 23 ایئرس میں پورا اتنا بڑا قرآن مجید نازل ہوا. اب آپ اندازہ لگاؤ 23 سال میں اتنا قرآن مجید نازل ہوا. تو قرآن مجید کبھی اللہ کے نبی سے کوئی سوال کرتا تو اس کے سوال کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے مطالبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی نازل کرتے. کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن کوئی بھی بات آپ بغیر وحی کے نہیں بتاتے. قرآن خود کہتا ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے نبی جو بھی بتاتے وہ وحی ہوتا. کبھی کسی سوال کے جواب میں کوئی آیت، کوئی سورت نازل ہوتی. کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بغیر سوال کے بھی اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کرتے کہ آپ لوگوں کو فلاں چیز کا حکم دے دو. الغرض تھوڑا کر کے کبھی ضرورت کے موقع پر کبھی اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل کرتے. اور یہ وحی جو نازل ہوئی اس قرآن مجید کو اللہ کے نبی، میں مختصر کر کے بات بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا، ان 23 سال کا جو نازل شدہ قرآن تھا وہ ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا. آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا جیسے آج ہم مصحف کھول کے کہیں پہ بھی اٹھا کے پڑھتے ہیں، ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکمل جمع شدہ ایک مصحف نہیں تھا، قرآن کی ایک کتاب بک نہیں تھی. اب ہوتا کیا تھا، صحابہ کیسے پڑھتے؟ اللہ کے نبی پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ اس کو یاد کر لیتے. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں وحی نازل ہونے کے بعد وہ چیزیں خود مجھے یاد ہو جاتی. شروع میں تو اللہ کے نبی جب وحی نازل ہوتی تو وحی کے بعد جبریل امین کے ساتھ پڑھنے لگتے. اللہ نے کہا اے نبی آپ دہرائیے مت، اس کی فکر مت کیجئے، اللہ آپ کو یاد دلائیں گے، قرآن ہم آپ کو یاد دلائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی. اللہ کے نبی یہ سوچتے کہ جبریل وحی دے کے چلے جاتے، وحی دے کے چلے جائیں اور میں اس کو بھول جاؤں تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کو جب بھی وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی پر تو صحابہ اکرام آپ کے پاس آتے، اللہ کے نبی ان کو پڑھ کر سناتے. تو صحابہ اس زمانے میں قلم کاغذ وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. اب لکھنا ہوتا تو کیسے لکھتے؟ صحابہ کے پاس چمڑے کے ٹکڑے ہوتے،
تو ان چمڑے کے ٹکڑوں پر، کسی کے پاس کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا اس کاغذ کے ٹکڑے پر، کسی کے پاس کپڑا ہوتا اس کپڑے کے اوپر، اگر تھوڑا 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 کر کے صحابہ اکرام قرآن کو جمع کر کے اپنے پاس رکھے تھے، لیکن مکمل قرآن تب بھی نہیں تھا۔ اب لیکن صحابہ اکرام کے اندر اتنا قوی حافظہ تھا کہ اکثر و بیشتر صحابہ جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن الیمان اور بڑے بڑے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، انہوں نے پورا قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور ختم ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مختصر خلافت کا دور تھا، ان سارے مختصر دور میں اتنے فتنے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی وصال ہوا تو یہ ایک نہیں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وصال پردہ فرما گئے تو اس نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، کہا کہ اب آخری نبی میں ہوں دنیا کا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، ان چھوٹے چھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کے خلاف جہاد میں اور ان کے خلاف قتال میں سارے کا سارا وقت گزر گیا۔ اس وقت میں کوئی زیادہ ایسے کوئی کام نہیں ہو پا رہے تھے۔ اب جب جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں کئی ہزار صحابہ اکرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بڑا خوف ہوا کہ قرآن مجید کے اتنے بڑے حفاظ شہید ہو گئے، اتنے حفاظ شہید ہو گئے، اگر ایسے ہی جنگیں ہوتے رہیں اور حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اصرار کیا کہ ایک جگہ کسی بھی طریقے سے ہم قرآن کو جمع کر دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ نیک کام ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھبرا رہے کہ وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اگر یہ کام اگر قرآن اکٹھا کرنا ہوتا تو رسول اللہ کو وہی نازل ہو جاتی، آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکٹھا کر لیتے، لیکن آپ نے اس کو ایک جا جمع نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارہا اصرار پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور یہ چیز کا میں نے بھی احساس کیا، اور ایک جا قرآن اکٹھا کرنے پر ہم متفق ہو گئے۔ قرآن اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کسی کے پاس کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس وقت کاتب وحی تھے، قرآن جب نازل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ صحابہ اکرام تھے جن کو بلا کر، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلا کر وہ قرآن لکھا دیتے، فوراً لکھا دیتے۔ اس میں مشہور کئی کاتبین صحابہ ہیں، اس میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ ہیں جن کو بلا کر آپ وہی لکھا دیتے۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے یہ بات ظاہر کی، تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا، کہا کہ جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دونوں کے سمجھانے پر وہ بھی تیار ہو گئے۔ بالآخر حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک پہاڑ یہاں سے وہاں شفٹ کرنے مجھے بول دیتے تو مجھے لیے وہ آسان تھا، میرے لیے وہ کام بہت آسان تھا، لیکن قرآن مجید کو اکٹھا کرنا یہ اتنا مشکل کام تھا کہ میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس کام کو کر پاؤں گا۔ بالآخر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جن کے پاس قرآن مجید کے نسخے تھے، کسی کے پاس چمڑے پر، کاغذ پر، کپڑے پر جو بھی لکھا ہوا ہوتا، ہڈیوں پر، وہ سارے کا سارا جمع کرنا شروع کیا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت کو لکھتے، قرآن مجید کے اندر جمع کرنے جاتے تو اس وقت تک اس آیت کو نہیں لیتے جب تک دو گواہوں کے ساتھ وہ آیت لے کر صحابی نہ آ جائیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اس آیت کو لکھا ہے۔
حالانکہ قرآن یاد ہے، صحابہ اکرام مکمل کئی حافظ قرآن اس زمانے میں تھے، پھر بھی اتنا احتیاط برتا گیا کہ قرآن مجید کو جب تک 2 گواہ نہیں لے کے آتے قرآن کے اندر اس کو انٹری نہیں کرتے۔ بالآخر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے ایک نسخے کو جمع کر دیا۔ اس وقت بھی ایک سورہ توبہ کی ایک آیت تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یہ آیت صرف ایک صحابی تھے، ان کے علاوہ کسی کے پاس وہ آیت موجود نہیں تھی۔ اب وہ صحابہ اکرام قرآن کو لکھ رہے ہیں، ہر آیت کو 2 گواہوں کے ساتھ ہی لیا جا رہا ہے، لیکن اس آیت کو صحابہ اکرام کو یاد ہے، لیکن کسی صحابی کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک صحابی جن کا نام یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، وہ صحابی کے پاس وہ آیت تھی۔ بالآخر اتفاق رائے صحابہ کے ساتھ اس آیت کو لے لیا گیا، پھر ایک قرآن مجید کا ایک نسخہ جمع کیا گیا۔ نسخہ مطلب ابھی بھی کتاب کی شکل میں نہیں تھا، مطلب قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا۔ ابھی سورتوں کی ترتیب نہیں بیٹھی تھی، ان میں آیات کی ترتیب لکھی گئی تھی، لیکن سورتوں کی ترتیب جو آج موجود ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ، ایسی سورتوں کی ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا گیا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی جس طریقے سے لکھا گیا تھا، لیکن ایک لمبا عرصہ گزرا جس میں قرآن مجید کو پھر سے ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش تو کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، لیکن قرآن مجید کو جمع نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو 10 سالہ دور تھا، یہ بہت پرسکون دور تھا، اتنا اچھا اسلام کا ماحول قائم ہو گیا تھا کہ عرب سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ تک اسلام پھیل چکا تھا اور اسلام کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں جب اسلام بڑھتا گیا تو قرآن مجید عرب سے ہٹ کر دنیا کے دوسرے کونے پر بھی گیا۔ اب لوگ الگ الگ طریقے سے قرات پڑھنا شروع کیے تھے۔ یہ بات میں وضاحت کر دیتا ہوں، قرآن مجید جو نازل ہوا آج ہم جو پڑھتے ہیں ایک طریقے کی قرات پڑھتے ہیں، ایسے 7 طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا۔ کتنے طریقے سے؟ 7 طریقے سے قرآن، یعنی 7 ٹیون میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اب 7 کے 7 ٹیون پڑھنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ گزرا تو اس وقت میں مشہور جو قراء تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک جگہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی قرات بڑی مشہور تھی۔ ایک طرف کوفہ میں اور ایک طرف ملک شام میں قراتیں ان کی پڑھی جاتی۔ ملک شام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھی جاتی اور کوفہ وغیرہ کے علاقوں میں وہ حضرت ابی ابن کعب کی قرات پڑھی جاتی تھی۔ اب صحابہ اکرام کنفیوز تھے کہ کن کی قرات پڑھیں، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے طرز پر پڑھیں یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے طرز پر پڑھیں۔ اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتے اختلاف اتنا بڑا ہو گیا کہ ابھی صحابہ کے درمیان صحابہ میں آپس میں یہ فتوے ہونے لگے کہ فلاں کی قرات صحیح ہے، فلاں کی غلط ہے۔ حالانکہ قرات حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی صحیح ہے، دونوں آسمان سے نازل ہوئے۔ لیکن اسلام جب پھیلتا گیا، دائرہ اسلام کا بڑھتا گیا تو یہ اختلاف بڑھتا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے پر فتوے لگانے لگے اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قرآن مجید کے غلط پڑھنے کی تہمت تک لگانے لگے تھے۔ حضرت حذیفہ فوراً آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ امیر المؤمنین، میں نے یہ اختلاف بہت دیکھ لیا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، فوراً کا فوراً ابھی ایک ایسا قدم اٹھایا جائے کہ قرآن مجید کے اس اختلاف کو ہونے والے اختلاف کو ختم کر کے ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے۔
اب پوری امت کو ایک جگہ جمع کرنا تھا تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا. پہلے قرآن مجید جمع کیا گیا. اب قرآن مجید کے پڑھنے کے انداز میں قراتوں میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے ان کو اکٹھا کر کے پھر سے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور جمع کیا گیا. اور قرآن مجید کو جتنی قراتوں میں نازل ہوا تھا ان تمام قراتوں کو شامل ہونے والا ایک ایسا رسم الخط تیار کیا گیا کہ جس میں قرآن مجید کو رکھ کر سارے کی ساری قراتیں پڑھی جا سکے. یاد رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو دور میں قرآن لکھا گیا قرآن مجید کے کل 7 نسخے تیار کیے گئے. 7 کتابیں لکھی گئیں. ایک مکے میں، ایک مدینے میں رکھا گیا، ایک کوفہ بھیجا گیا، ایک بصرہ، ایک شام، ایک عراق، الگ الگ جگہوں پر قرآن مجید کے نسخے بھیجے گئے. اس کا عکس تیار کیا. یعنی ایک اوریجنل جو قرآن لکھا گیا وہ مدینے میں تھا اور باقی جتنے قرآن مجید کے نسخے تھے 7 جو نسخے تیار کیے گئے یہ مرکزی نسخے تھے. یعنی گویا انہی نسخوں کے حساب سے قرآن پڑھا جائے گا. یہ فتویٰ لگا دیا گیا کہ آج کے بعد ان کے علاوہ جو 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا تھا لکھا گیا ایسے طریقے سے کہ جس میں 7 قراتیں سما سکے. یعنی اس میں نقطے نہیں لگائے گئے. زبر زیر پیش تو قرآن میں لگایا. آج بھی جو عرب قرآن پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اسی میں زبر زیر ہوتا ہے. ہم عجمی ہیں اسی لیے. عرب جانتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں تو ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو ایسے تیار کر کے جو بڑی بڑی اس وقت کی ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ان جگہ پھیلا دیا گیا. اور یہ لگا صحابہ کے متفقہ طور پر یہ فتویٰ لگایا گیا کہ آج کے بعد جو یہ جو مصحف میں لکھا گیا ہے یہ رسم الخط، اس کے علاوہ قرآن کا کسی اور خط میں لکھنا جائز نہیں. جیسے قرآن لکھا گیا اگر آج بھی کوئی قرآن لکھے تو اس کو ضروری ہے کہ اسی طریقے سے قرآن لکھے جیسے قرآن کو لکھا گیا. کہیں بڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا، کہیں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا گیا، کہیں آئے مدہ کے ساتھ لکھا گیا، کہیں کھڑی زیر کے ساتھ لکھا گیا. تو ہم سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھنے میں زبر کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے تو کھڑا زبر کے ساتھ لکھنا کیا ضروری ہے؟ یہ رسم الخط ہے، اسی کے حساب سے قرآن کا لکھنا واجب ہے اور ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن مجید کو لکھتا ہے تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے. اگر وہ فتویٰ صحابہ کے متفقہ طور پر لگایا گیا اور قرآن مجید کے 7 نسخے تیار کیے گئے اور بڑی بڑی جو مرکزی ریاستیں تھیں وہاں پہنچا دیا گیا اور فتویٰ لگا دیا گیا کہ خط عثمانی سے ہٹ کر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نسخے تیار کیے جائیں. الغرض اس طریقے سے قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. اور بھی بہت تفصیلی باتیں ہیں، اس کے علاوہ میں مختصر یہی باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا تھا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا اور اسی کے طریقے سے قرآن مجید کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا. کہا گیا کہ 7 جو طریقے ہیں منزل من السماء، آسمان سے جیسے نازل ہوئے، ان 7 طریقے سے قرآن پڑھنا جائز ہے. ان 7 طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں پڑھا جائے گا. اور ہر طریقے کے ایک ایک قاری کو تیار کیا گیا اور نسخوں کے ساتھ ان قراء اکرام کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ اور جا کر انہی 7 طریقے سے لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے کی تعلیم دو. اور کہا گیا کہ یہ 7 کے 7 طریقے آسمان سے نازل شدہ طریقے ہیں. ان طریقوں کو غلط کہنا یہ کم علمی کی علامت ہے، یہ ناجائز ہے. یہ 7 کے 7 طریقے سے جو پڑھتے ہیں وہ 7 طریقے صحیح ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے قراء اکرام کو، ہم قرآن مجید کے سورہ ضحیٰ مثال کے طور پر دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ قرات میں پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. الگ الگ طریقے سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. گویا 7 کے 7 طریقے وہ صحیح ہیں، آسمان سے نازل شدہ طریقے. تو اتنی محنت کے ساتھ یہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا اور یہ قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا گیا. تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید کا نقطہ بھی، یہ قرآن مجید کا حرف بھی کوئی ایسا نہیں کہ کسی کا انکار کیا جا سکے. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 40 پار، مذاق کی بات کہتے ہیں، شیعہ کا ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن کے
ابھی 30 پارے ہمارے پاس ہیں، 30 جز ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے 30 نہیں 40 جز تھے اور 10 پارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی. یہ کہاں کا مذاق ہے بھائی؟ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے ہی اتارا اور قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے. بقیہ جو 3 آسمانی کتابیں مشہور ہیں اور جتنے صحیفے ہیں، اللہ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی تھی. وہ حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کو دی تھی. حال کیا ہوا؟ آج تورات کا حال کیا ہے؟ زبور کا حال کیا ہے؟ انجیل کا حال کیا ہے؟ بائبل جس کو کہتے ہیں، آج جس طریقے سے آسمان سے نازل ہوئی تھی، آپ جا کر دیکھیں کتنے کرکشنز اس میں ہو گئے. لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی آسمانی کتاب ہے جو جوں کا توں آج جس طریقے سے آسمان سے نازل ہوئی آج اسی طریقے پر باقی ہے. باقی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس قرآن مجید کے اللہ ہمیں صحیح فہم اور فہم کامل اللہ ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ روزانہ آج تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں ختم کر دوں اور کوشش کریں کہ آپ بھی یہ بہت علمی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. کوشش کریں کہ قرآن جو آپ سنتے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کر یہ بھی سن لیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا بتایا ہے اور اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً باتیں آئیں گی. اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.